بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 877 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، یہ میرے تصور کا فریب تھا۔ بے معنی یقین کی وہ انتہا تھی جہاں آدمی رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے، مارگزیدہ کی طرح خوف سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ مفروضے پر اعتبار اس درجہ راسخ ہو جائے تو آدمی کو وہ سب نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ دنیا اسے پاگل کہتی ہے۔ میں بھی پاگل ہو گیا تھا اور میرا پاگل ہو جانا برحق تھا۔ اگر غالب سچ مچ میرے بچھائے ہوئے موت کے جال میں گرفتار ہو کے مر جاتا تو اسی پاگل پن کی حالت میں میری موت بھی ہوتی، مگر وقت کا وہ مختصر ترین لمحہ جسے بیان تو کیا محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا گزر گیا، اور اچانک میں پھر ہوش میں آ گیا۔ مجھے صرف اپنی ذہنی کیفیت کا علم ہے اور یہ معلوم ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ اس پل صراط پر سے میں کیسے گزرا تھا۔ شاید ایسی کچھ محسن پر بھی بیتی ہوگی۔ ہم تو ایک ساتھ چلا کے دوڑے تھے، پھر شاید رک گئے تھے، یا رکے بغیر پھر دوڑے تھے، کیونکہ غالب نے کار سٹارٹ کر دی تھی اور کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی آگے سرکنے لگی تھی اور ہم دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگنے لگے تھے۔ 50 گز سے بھی کم فاصلے پر گاڑی بائیں جانب گھوم گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، محسن اسے روک، یہ غالب ہے۔ محسن نے چلا کر کہا، یار غالب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ زندہ ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں وہ زندہ ہے، مگر اسے روکو، وہ سنتا کیوں نہیں ہماری؟ محسن چلایا، غالب سنتا کیوں نہیں سور کے بچے؟ میں نے پیچھے دوڑتے ہوئے پتھر اٹھا کے گاڑی پر مارا۔ اس غیر آباد علاقے کی سنسان اور تاریک سڑکوں پر پتھر بہت تھے۔ دوسرا پتھر محسن نے مارا۔ ہم چیختے ہوئے گاڑی کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وہ نئی گاڑی تھی اور اتنی دیر میں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ سکتی تھی، لیکن غالب اسے بہت کم رفتار سے چلا رہا تھا، معلوم نہیں کیوں۔ جب گاڑی پر پتھر لگے تو گاڑی کی رفتار کم ہوئی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی رکتی، میرے ہاتھوں سے نکلنے والا دوسرا پتھر اس کے پچھلے شیشے پر لگا۔ شیشہ ایک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گاڑی نے دوسرا موڑ کاٹا اور پتلی سڑک سے نسبتاً چوڑی سڑک پر آ گئی۔ یہاں پر سڑک کے کنارے بنے ہوئے گھر تعداد میں بہت کم تھے۔ عام طور پر ہر مکان الگ تھا اور کہیں کہیں ان کے درمیان فاصلہ 100 گز سے بھی زیادہ تھا۔ کچھ مکان مکمل نظر آتے تھے مگر آباد نہیں تھے، اور جو تعمیر کے مختلف مراحل سے گزر رہے تھے وہاں صرف خانہ ویرانی تھی۔ جگہ جگہ روڑی، کنکر اور ریت کے ڈھیر تھے اور اینٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ انہی کے درمیان کسی چارپائی پر یا فرش خاک پر کوئی چوکیدار سو رہا تھا یا اکیلا بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ ایک جگہ 4-5 مزدوروں کی ٹولی بڑے انماک سے فلمی گانے سننے میں مصروف تھی۔ ان سب نے ہماری دیوانگی کو بھی دیکھا، مگر کسی نے ہم سے دیوانگی کا سبب نہیں پوچھا اور نہ دخلدار معقولات ضروری سمجھا۔ وہ دن بھر کے تھکے آ رہے اسی وقت آرام کے موڈ میں تھے۔ تنگ سڑکوں کے کناروں پر جھاڑیاں اور گھاس پھوس اور خودرو پودے تھے۔ اس علاقے کے گھروں تک بجلی گئی تھی۔ سڑک پر بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبے بھی نظر آ رہے تھے، مگر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا۔ اندھیرے میں سڑک کو صرف کار کی ہیڈ لائٹ روشن کر رہی تھی اور ہم اس کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے کئی بار ٹھوکر کھا چکے تھے۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا، مگر کار کے اور اپنے درمیان بتدریج کم ہونے والا فاصلہ میری ہمت کے لیے مہمیز کا کام کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس مرحلے پر میں سست پڑ گیا یا رک گیا تو وہ وقت نکل جائے گا، بہت سے سوال تشنہ جواب رہ جائیں گے اور اس کوتاہی سے ہونے والے نقصان کی تلافی کبھی نہ ہو سکے گی۔ رانا کے گھر سے ہم 200 گز دور آ گئے تھے۔ ابھی تک ہم گاڑی سے 10-20 گز پیچھے تھے اور گاڑی کے چوڑی سڑک پر پہنچ جانے کے بعد میری مایوسی بڑھنے لگی۔ اب تک غالب محتاط تھا، کیونکہ ان نیم پختہ اور تنگ و تاریک سڑکوں پر گاڑی کو تیز دوڑانے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کار کی رفتار میں اضافہ نہ کرے۔ چند سیکنڈ میں کار ہمیں اتنا پیچھے چھوڑ سکتی تھی کہ ہم اس کی گرد کو بھی نہ پہنچ پاتے۔ مجھے تعجب تھا کہ پچھلا شیشہ ٹوٹنے کے باوجود غالب نے گاڑی کیوں نہیں روکی۔ اس کے کانوں تک ہماری آواز کے نہ پہنچنے کا بھی کوئی سبب نہ تھا، لیکن بے فرض محال وہ سماج سے محروم ہو چکا تھا۔ تب بھی پچھلے شیشے پر پتھر لگنے کے بعد دھماکہ ہوتے ہی اس کے ذرات ہر طرف اڑ گئے تھے۔ کچھ ذرات یقیناً غالب کے سر، پشت اور گردن سے بھی ٹکرائے ہوں گے۔ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا؟ سچ مچ پاگل کر دیا گیا تھا کہ اب نہ ہمیں پہچان رہا تھا، نہ ہماری آواز پر دھیان دے رہا تھا؟ یا وہ خوفزدہ تھا اور ہم سے بھاگ رہا تھا؟ نہیں، اسے بھاگنا ہوتا تو وہ ایکسیلریٹر پر ذرا سا پاؤں کا دباؤ بڑھا دیتا اور برق رفتار گاڑی اسے اڑا کے لے جاتی۔ عین اسی وقت جب گاڑی کی رفتار بڑھ چکی تھی اور میں غصے و بے بسی اور شکست کے احساس میں مبتلا مایوس ہو کے رفتار کم کر چکا تھا، قدرت کو ہم پر رحم آ گیا۔ اچانک گاڑی کی چال بدل گئی۔ اس کا ایک پہیہ لڑکھڑانے لگا اور گاڑی کی رفتار پھر کم ہوئی۔ اس کا پیچھے والا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا
اور غالب نے گاڑی کو روک لیا تھا۔ 1 منٹ میں ہم نے گاڑی کو جا لیا اور دروازہ کھول کے باہر نکلنے والے غالب کو دبوچ دیا۔ اب تک ہمارے ذہن میں کوئی شک تھا کہ ہم نے غالب کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کی تھی، تو وہ غالب کے گرفت میں آتے ہی دور ہو گیا۔ غالب بہت سہما ہوا تھا اور ہمیں بڑی اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ کیا تو نشے میں ہے؟ اس نے محسن کی طرف دیکھا۔ مجھے چھوڑو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ایسے کیوں پکڑ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غالب کا سپاٹ لہجہ اور اس کی ویران آنکھوں میں نہ آشنائی کے جذبات کو اداکاری نہیں سمجھا جا سکتا تھا، نہ وہ ہم سے مذاق کر رہا تھا اور نہ اس کا مقصد ہمیں پریشان کرنا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ غالب کیا ہو گیا تجھے یار؟ دیکھ میں سکندر ہوں، تو شاید میرے بدلے ہوئے اولیے سے دھوکہ کھا گیا ہے، لیکن میری آواز بھی تو نے نہیں سنی۔ محسن نے کہا، آج تو میرا اولیا بھی بدلا ہوا ہے غالب، لیکن تو ہماری آواز پر رکا کیوں نہیں تھا؟ کان تو ٹھیک ہے نا تیرے؟ اس نے ہم دونوں کو دیکھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، پھر تم کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے؟ کیوں پتھر مار رہے تھے میری گاڑی پر؟ یہ شیشہ بھی توڑ دیا تم نے میری گاڑی کا۔ میں نے کہا، اب میں ایک جامپڑ مار کے تیرا دماغ درست کر دوں گا۔ محسن نے کہا، بار بار میری گاڑی کہہ رہا ہے، تیرے باپ کی ہے یہ گاڑی؟ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا، مجھے پہیہ بدلنا ہے، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ غالب کیا واقعی تو نے ہمیں نہیں پہچانا؟ سکندر بخت اور محسن کو نہیں جانتا تو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نام سنے ہوئے لگتے ہیں۔ اب مجھے یقین آنے لگا کہ اس کا ذہن اور یادداشت متاثر ہو چکی ہے۔ شاید وزیر خان ہاسپٹل میں اس کا ادویات، برقی آلات اور تشدد کے ذریعے برین واش کیا گیا تھا۔ وہ غالب ہونے کے باوجود غالب نہیں رہا تھا، اس کی شخصیت بدل دی گئی تھی۔ میں نے غالب کو چھوڑ دیا۔ وہ ڈیکی کھول کے جیک اور اسپیئر ویل نکال رہا تھا اور ہماری طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ اس کا رویہ بالکل متوازن نہیں تھا۔ اگر ہم اس کے لیے اجنبی تھے تو پھر وہ مشتعل کیوں نہیں تھا کہ ہم نے اس کی گاڑی پر پتھر مارے اور اس کا اچھا خاصا مہنگا ونڈ اسکرین توڑ دیا؟ اگر وہ سمجھتا تھا کہ ہم اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ اسپیڈ بڑھا کے بھاگ کیوں نہیں گیا تھا؟ یقیناً اس کے ذہن میں بھی خلفشار تھا اور بے یقینی کی الجھن تھی۔ اس کی سوچ واضح اور پورے اعتماد نہیں تھی اور شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ جانتا تھا تو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ وہ اصل غالب اور اس کی بدلی ہوئی شخصیت کے درمیان کہیں بے اعتباری کے خلا میں معلق تھا۔ اس کے شعور میں بہت کچھ بھر دیا گیا تھا، مثلاً یہ کہ تم غالب نہیں ہو، تم کسی سکندر بخت، محسن یا رابعہ کو نہیں جانتے، نہ تم صحافی تھے اور نہ MRS کے رکن، اور وہ سب باتیں جو اس کے اور ہمارے درمیان مشترک ماضی کا حصہ تھیں اس کی یادداشت سے کھرچ دی گئی تھی۔ مگر شعور کے نہاں خانوں میں لا شعور میں بہت کچھ تھا جسے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا تھا، اور شخصیت کی انتہائی گہری تہ میں تحت شعور کا وہ حصہ تھا جس میں محفوظ یادوں کے عکس تک خود غالب کی رسائی نہ تھی، تو کوئی اور اس خزانے کو کیسے چھیڑ سکتا تھا؟ بدلنے والے صرف شعور پر قابو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، لا شعور میں سب کچھ وہی تھا اور اسے دوبارہ شعور کی سطح تک لانا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں نے محسن سے کہا، یار یہ کیا حال کر دیا انہوں نے غالب کا؟ محسن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ بہت وقت مل گیا انہیں سکندر، انہوں نے غالب کو جیتے جی مار دیا، نازوں کو بھی مار دیا ہوگا، وہ بھی اب ہمیں نہیں پہچانے گی۔ مایوس مت ہو یار، دیکھ قدرت کو منظور تھا کہ غالب زندہ رہے، اسے نہ دشمنوں نے مارا اور نہ ہماری یہ غلطی سے ہلاک ہوا۔ کیا یہ اشارہ کافی نہیں؟ یہ ہمیں کہاں اور کیسے ملا؟ کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اس اتفاق سے؟ یہی کہ غالب کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا رہ گیا ہے ہونے کو؟ نہیں محسن، یہ ہو سکتا تھا کہ غالب ہمیں کبھی نہ ملتا، یا ملتا تو صرف اس کا بے جان جسم ملتا۔ وہ جسمانی معذوری کے ساتھ کسی فٹ پاتھ پر پڑا نظر آتا یا کسی پاگل خانے کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ہمیں زندہ، سلامت، صحت مند حالت میں ملا ہے۔ اسے پاگل بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ ایک ذہنی مسئلہ ہے، عارضی اور وقتی خرابی ہے، بہت معمولی، اسے ہم ٹھیک کر لیں گے۔ غالب پہیہ بدلنے میں مصروف تھا، لیکن بار بار ایسی نظروں سے ہماری طرف دیکھتا تھا جیسے ہم سے پوچھنا چاہتا ہو کہ اب کیا ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو تم اور کیا باتیں کر رہے ہو؟ شاید کوئی خلش اس کے ذہن میں بھی تھی کہ ہم وہاں بے سبب نہیں کھڑے ہیں اور نا آشنا ہونے کے باوجود اس کے دشمن نہیں ہیں۔ شاید وہ بھی سوچ رہا تھا مگر اس کی سوچ بے یقینی کے خلا میں گردش کر رہی تھی، ایک دائرے میں جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ محسن نے کہا، آخر یہ شوکت رانا کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟
اب اس کی گاڑی لے کر کہاں جا رہا ہے؟ ہم اس کے ساتھ جا کے دیکھ لیں گے، لیکن کیا یہ ہمیں لے جائے گا اپنے ساتھ؟ اور اگر ہم زبردستی بیٹھ گئے تو وہیں جائے گا جہاں پہلے جا رہا تھا؟ میں نے کہا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخر ہماری اتنی چیخ و پکار کے باوجود شوکت رانا کی کوٹھی میں سے کوئی باہر کیوں نہیں آیا؟ اتنا شور سن کے چوکیدار نے بھی نہیں دیکھا۔ محسن نے سوچ کر کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ شوکت رانا اندر ہو، کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں جہاں باہر کی آواز نہ پہنچتی ہو۔ لیکن چوکیدار تو گیٹ پر موجود تھا، اس نے کار کے ہارن پر گیٹ کھولا تھا۔ جب ہم نے چیخ کر غالب کو آواز دی تھی تو اس نے ضرور سنی ہوگی۔ اس نے باہر جھانکا تک نہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ محسن نے بے خیالی میں کہا، شاید غالب کا نام اب کچھ اور ہے۔ میں نے کہا۔ محسن چونکا، رائٹ، اسی لیے خود غالب بھی متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ خود کو غالب نہیں سمجھتا؟ یہ لفظ اس کے لیے بے معنی ہے۔ وہ چونکا ضرور تھا ایک بار، اور یہ غیر ارادی حرکت تھی، ایک لاشعوری رد عمل تھا۔ ہم غالب کو پکارتے رہے اور اس کے ذہن نے یہ پکار نہیں سنی، مگر لاشعور میں اس نام کی باز گشت نے تحریک پیدا کی تھی۔ رات چوکیدار تو غالباً اس لیے بھی وہ باہر نہیں آیا کہ کوئی غالب کو آواز دے رہا ہے، تو مجھے کیا؟ وہ کسی غالب کو نہیں جانتا۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو جاتا تو وہ فوراً فائرنگ کرتا یا شوکت رانا کو اطلاع دیتا کہ نہ جانے کون پاگل کے بچے ہیں جو آپ کی گاڑی کے پیچھے چلاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں اور اسے پتھر بھی مار رہے ہیں۔ پھر شوکت رانا یقیناً تعاقب میں آتا، اس کے پاس پرانی گاڑی تو ہے۔ بظاہر یہ توضیح سمجھ میں آتی تھی اور ان حالات کے پس منظر میں قابل قبول محسوس ہوتی تھی، مگر اصل حقائق کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک غالب خود نہ بتاتا کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ پہیہ بدلنے سے فارغ ہو چکا تھا اور ڈکی بند کر کے پھر کار میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے کہا، بات سنو۔ وہ رک گیا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارا نام غالب نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ غالب کون ہے؟ بے اختیار مجھے غالب ہی کا شعر یاد آیا۔ پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ محسن بولا، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سوچ کے جواب دیا، فیروز۔ پورا نام بتاؤ۔ فیروز الدین، فیروز احمد یا محمد فیروز؟ بس فیروز، ایسے ہی پکارتے ہیں سب۔ میں نے کہا، اپنے باپ کا نام یاد ہے تمہیں؟ وہ خلا میں دیکھنے لگا۔ یاد تو تھا، بھول گیا۔ مگر تم کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، رانا صاحب کے پاس تم کب سے ہو؟ وہ سوچنے لگا، بہت دن سے، میں ڈرائیور ہوں ان کا۔ اچھا، کیا وہ پوچھیں گے نہیں تم سے کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹا؟ خفا نہیں ہوں گے تم پر؟ مارے گئے نہیں تم کو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت اچھے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ فیروز کسی سے مت ڈرو، کوئی تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتانا، بس کبھی جھوٹ مت بولنا مجھ سے، باہر کچھ بھی ہو جائے مجھے بتا دینا۔ تم کیا بتاؤ گے انہیں؟ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ سچ سچ بتا دوں گا کہ تم نے توڑ دیا پتھر مار کے۔ وہ پوچھیں گے نہیں ہمارے بارے میں کہ وہ کون تھے، ان کا حلیہ کیا تھا، آخر انہوں نے پتھر کیوں مارا تھا، اور پھر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ الجھن میں پڑ گیا۔ معلوم نہیں۔ کیا معلوم نہیں؟ محسن بولا، کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا پوچھیں گے اور میں کیا بتاؤں گا۔ تم بتاؤ نا مجھے، میں کیا کہوں اگر وہ مجھ سے پوچھیں؟ اس کی حالت افسوسناک اور قابل رحم تھی۔ میرا دل بیک وقت متضاد جذبات کی کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے اپنی کوتاہی پر صدمہ تھا کہ میں نے اس کی بازیابی کے لیے سنجیدگی سے کوشش نہیں کی اور صرف جوابی کارروائی کرتا رہا تھا کہ غالب اور نادو کی زندگی محفوظ رہے۔ انہیں جسمانی گزین نہیں پہنچا تھا، مگر شکاری بہت چالاک تھے۔ انہوں نے زیر دام آنے والے کے جسم کو نہیں، ذہن کو آسیر کر لیا تھا۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ غالب جس سال میں بھی ملا زندہ سلامت مل گیا اور خود ہمارے ہاتھوں نہیں مارا گیا، ورنہ اس گناہ کا ہم کیا کفارہ ادا کرتے۔ غالب کے ہلاک نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ محسن نے بم کے کنیکشن غلط کر دیے تھے یا پھر تار ٹھیک سے نہیں جوڑے تھے کہ بونٹ بند کرتے ہی کوئی جوڑ کھل گیا۔ بات غلطی کی نہیں، قدرت کے اشارے کی تھی، جس کے بغیر دست اجل بے اختیار ہے۔ گولی کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے، قضا کا تیر ہدف تک نہیں پہنچتا۔ سربفلک عمارت گر جاتی اور ملبے سے 3 ہفتے بعد کوئی زندہ نکال دیا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے اور سمندروں یا برف پوش پہاڑوں پر گرنے والا کوئی بچہ محفوظ رہتا ہے۔ ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا، غالب، میرا مطلب ہے فیروز، اب تم کہاں جاؤ گے؟ رانا صاحب کی نئی کوٹھی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ آج گھر پر نہیں ہے نا، مجھے رات کو وہیں رہنا ہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ محسن بولا، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں؟ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، تم بدماش ہو، پھر پتھر مارو گے۔ نہیں، ہم رات کو تمہارے ساتھ رہیں گے، تم اکیلے ہوگے، نئی کوٹھی میں تو تمہیں ڈر لگے گا۔ میں اکیلا نہیں ہوں وہاں۔ اچھا،
اور کون ہے وہاں؟ اور چوکیدار ہے، خاتمہ ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ وہ ہمارے سوالات کا جواب بھی دے رہا تھا اور بار بار یہ سوال بھی کر رہا تھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو۔ ایک طرف اسے ہم سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا تو دوسری طرف ذہن میں یہ خوف رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ اسے رانا صاحب کے بارے میں کسی اجنبی سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اسے سمجھائی گئی تھی، اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی، لیکن وہ برسوں پرانی باتیں لاشعور کے مدفن سے نکالنا ناممکن تھا جو اس کے اور ہمارے تعلق کی بنیاد تھی۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ کوئی روکے تو مت رکنا، چنانچہ ہمارے چیخنے چلانے پتھر مارنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں روکی تھی۔ وہ ہمیں بدماش ہی کہہ سکتا تھا اور ہم سے باتیں کرتے ہوئے پریشان یا خوف زدہ بھی نہیں تھا۔ اگر اسے اپنی حفاظت اور دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اسلحہ دیا گیا تھا تو اس نے ابھی تک نہیں نکالا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ غالب کے ذہن کی سلیٹ پر لکھے ہوئے ناموں کی ترتیب بدل دی گئی تھی۔ دوستوں کے نام کی جگہ دشمنوں کے اور دشمنوں کے نام کی جگہ دوستوں کے نام لکھ دیے گئے تھے، اور غالب کو یہ سبق ایسے پڑھایا گیا تھا کہ اس کے ذہن میں ہر نقش کندہ ہو جائے۔ وقت کے ہاتھ جو تحریر ماؤ سال کے ساتھ لکھتے ہیں وہ ایسی ناپائیدار نہیں ہوتی کہ کوئی چند لمحوں میں یا پھر 2-4 دن میں اسے مٹا دے۔ یہی خیال میرے لیے امید کی وہ کرن تھا جس پر مجھے بھروسہ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ غالب اگر آج غالب نہیں ہے تو کل پھر غالب ہوگا۔ اس کی شخصیت کا یہ بدلا ہوا رنگ بہت کچا ہے، اصل رنگ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تھوڑی سی محنت درکار ہوگی اور آہستہ آہستہ ہم سب کی متفقہ کوشش سے غالب کی اصل شخصیت دوبارہ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ فوری مسئلہ یہ تھا کہ ہم غالب کے ساتھ زبردستی کریں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں، یا کسی طرح اسے منا لیں کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو جائے۔ محسن نے کہا، آخر تم ڈرتے کیوں ہو ہم سے؟ غالب نے دفاعی انداز میں کہا، اس لیے کہ تم مجھے فیروز نہیں کہتے، غالب کہتے ہو۔ رانا صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی تم کو غالب کہے وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ تم نے پتھر مار کے شیشہ توڑا تھا۔ میں نے کہا وہ غلطی سے لگ گیا تھا، ہم تمہارا نقصان پورا کر دیں گے۔ محسن نے کہا، رانا صاحب کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے شیشہ توڑا تھا، ہم صبح اسے بدلوا دیں گے۔ میں نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ نہیں، تم مجھے غالب کہتے ہو، تم دشمن ہو۔ غالب کا فیصلہ اٹل تھا۔ بھائی فیروز، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، پھر اب ہم دوست ہیں تمہارے، ملاؤ آتی سی بات پر۔ محسن نے ایک چال چلی، خلاف توقع یہ چال کامیاب رہی۔ غالب نے ہاتھ بڑھا دیا، پھر تو میں بھی تمہارا دوست ہوں، مجھے غالب مت سمجھنا، مجھ سے بھی دوستی کر لو۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، مجھ سے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ تمہیں غالب سمجھا، تم تو فیروز ہو۔ وہ ایسے مسکرانے لگا کہ مجھے مزید دکھ ہوا۔ ہاں، میں فیروز ہوں۔ محسن نے کہا، اب ہم تمہارے ساتھ چلیں، تم بتا دینا چوکیدار کو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم رات بھر باتیں کریں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رانا صاحب کا حکم ہے کہ کوئی اندر نہیں جائے گا جب تک خود چوکیدار اسے نہ پہچانے یا رانا صاحب کی اجازت نہ ملے۔ خیر، میں پوچھ لوں گا رانا صاحب سے۔ کیا پوچھو گے؟ یہی کہ میں اپنے ساتھ 2 دوستوں کو اندر لے جاؤں، مگر رات بھر کیا باتیں کریں گے ہم؟ میں نے کہا، رات بھر کیا باتیں کریں گے ہم؟ چھوڑو، رانا صاحب سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں رانا صاحب کی نئی کوٹھی ہے نا، وہیں میرے بڑے بھائی رہتے ہیں، عبد الودود منظر۔ یہ نام سن کر وہ چونکا نہیں، مگر اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی نظر آنے لگی۔ عبد الودود منظر، کیا وہ وکیل ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہاں، کیا تم جانتی ہو انہیں؟ اس نے کہا، ہاں، ادھر ہی کہیں رہتے ہیں وہ، میرے دوست بھی ہیں وہاں، وقار یوسف اسی علاقے میں۔ غالب نے پھر اقرار میں سر ہلایا۔ رانا صاحب ذکر کر رہے تھے، تم ہمیں رانا صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر اتار دینا، تم اندر چلے جانا، ہم اپنے بھائی کے گھر پیدل چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، غالب مان گیا۔ اگلی سیٹ پر غالب کے ساتھ میں اور پیچھے محسن بیٹھ گیا۔ غالب بالکل کسی ڈمی یا روبوٹ کی طرح ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بے جان اور سپاٹ ہر احساس سے عاری لگتا تھا، لیکن اب میں بہت زیادہ پر امید تھا۔ منظر اور وقار یوسف کے نام سن کے غالب کو یاد آ گیا تھا کہ وہ وکیل ہیں۔ یادوں کا سلسلہ ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے جو ہلکا در ہلکا پیوست ہو، اگر درمیان کی کڑی ٹوٹ جائے تو یاداشت ادھوری رہ جاتی ہے، اور کسی بھی شخص کو دوبارہ اپنے ماضی سے جوڑنے کے لیے تمام ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو آپس میں جوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ کام بہت آسان محسوس ہونے لگا تھا۔ غالب دوبارہ ہمارے درمیان ہوگا اور اسے پھر وہی جانا پہچانا اور پرخلوص رشتوں کا محبت بھرا ماحول ملے گا تو بحالی کا عمل تیزی سے تیز تر ہو جائے گا۔ محسن نے شیشے کے ذرات کو کپڑے سے جھاڑ کر اپنے لیے جگہ بنائی تو غالب کی صورت پر پھر پریشانی کے آثار آیا ہوئے۔ تم نیا شیشہ لگوا دو گے نا؟ تم نے کہا تھا
ہاں فیروز، ہم دوست ہیں، دوست جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا تو پھر لگوا دو ابھی اسی وقت، موسی نے حیرانی سے کہا۔ اس وقت تو سب دکانیں بند ہوگی فیروز، یہ کام تو صبح ہوگا۔ اچھا پھر تو رانا صاحب کو معلوم ہو جائے گا، غالب نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ ابھی چوکیدار دیکھ لے گا۔ تم جھوٹ نہیں بول سکتے؟ میں جھوٹ نہیں بولتا، غالب نے قطعی لہجے میں محسن کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا فیروز، کیا تم اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ تمہارے دوستوں کو ماریں گے رانا صاحب، بجلی کے جھٹکے دیں گے۔ غالب کا ہاتھ ایک دم اسٹیئرنگ پر سخت ہو گیا اور وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ بجلی کے جھٹکے دیں گے؟ ننگا کر کے؟ ہاں ننگا کر کے۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے نا وہ دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، انہیں کہاں رکھتے ہیں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ان کو نیچے رکھتے ہیں، حال میں جہاں بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور سونے نہیں دیتے کسی کو۔ ظاہر ہے غالب وہ سب بتا رہا تھا جو اس پر بیتی تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت یادوں کا یہ سلسلہ دراز ہو اور کسی ناخوشگوار رد عمل کے نتیجے میں غالب وحشت یا جنون میں مبتلا ہو جائے یا جارحانہ انداز اختیار کرے۔ وہ بھی رانا کا دشمن تھا اور یہ سب کچھ بلکہ اس سے کہیں زیادہ غالب کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اور نازوں کے ساتھ بھی۔ میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ اچھا فیروز، اب تو ہم دوست ہیں، لیکن تم نے ابھی تک اپنے دوستوں کے نام نہیں پوچھے۔ موسی نے بھی کہا، کیا تمہیں ہمارے نام پہلے سے معلوم ہیں؟ غالب نے بے یقینی سے کہا، نہیں۔ کیا نام ہے تمہارے؟ میں نے کہا، میرا نام ہے استاد پیڈرو۔ محسن بولا، میں چودھری دلاور ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، غالب نے کہا۔ وہ تو رانا صاحب کے دوست ہیں، میرے نہیں۔ میں نے کہا، ہم مذاق کر رہے تھے یار، میرا نام ہے اکرام شیخ۔ وہ چونکا۔ اکرام شیخ؟ کیا تم پولیس میں تھے پہلے؟ بالکل ٹھیک، اب میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ بتاؤ کہاں؟ کراچی میں، غالب بولا اور پھر اپنی بات پر خوش ہوا۔ ہم محسن نے اس کی یادداشت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میرا نام غازی ہے، بتاؤ میں کیا کرتا ہوں؟ غالب پھر چونکا۔ تم صحافی ہو؟ اخبار والے؟ رائٹ۔ یہ بتاؤ کس اخبار میں کام کرتا ہوں میں؟ غالب نے اپنے اخبار کا نام بتا دیا۔ اسے بہت کچھ یاد تھا، اس کے ذہن سے صرف وہ باتیں محو تھیں جن کا تعلق براہ راست شوکت رانا یا چودھری دلاور کے معاملات سے تھا اور جو بہت زیادہ پرانی نہیں تھی۔ ظاہر اتنے کم عرصے میں تمام عمر کی یادوں کے نقوش مٹانا عملاً ناممکن تھا۔ اس وقت تک میں طے کر چکا تھا کہ آج رات ہمارا لائے عمل کیا ہوگا۔ میں نے محسن سے فرنچ میں کہا، ابھی اتنا کافی ہے، اس کے سامنے اور کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو زیادہ دباؤ کا الٹا اثر ہو جائے۔ تم جس نام سے ڈر رہے ہو نا، وہ میں بھی نہیں لوں گا۔ محسن نے نازوں کا نام لیے بغیر کہا۔ میں نے کہا، ہم آج رات ہی کارروائی کریں گے، کسی تیاری کے بغیر؟ تیاری کی ضرورت نہیں، جیسا کہ اس نے بتایا اندر ایک خادمہ ہے اور ایک چوکیدار، ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے وہ خادمہ وہی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے۔ میں نے بھی نازوں کا نام لینے سے گریز کیا۔ گھر پر ہمارے لیے سب فکر مند ہوں گے، انہیں بتا دینا چاہیے کہیں سے فون کر کے۔ میں نے کہا، اگر موقع ملا تو بتا دیں گے۔ اچانک غالب بولا، تم لوگ کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہیں پتہ چلا؟ کیا تم فرنچ جانتے ہو؟ محسن نے کہا، کیا پہلے کبھی کسی کو فرنچ بولتے سنا ہے تم نے؟ ہاں، مگر یاد نہیں آتا کہ کون بولتا تھا۔ یہ رانا صاحب کی کوٹھی آ گئی۔ اس نے گلبرگ کے علاقے میں پہنچ کے کہا، اگلے موڑ پر۔ اچھا تو پھر ہمیں اتار دو یہاں، ہمیں ادھر جانا ہے۔ میں نے دائیں جانب اشارہ کیا اور گاڑی رک گئی۔ ہمارے اترتے ہی غالب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ موڑ پر سے ہم نے اسے چھٹی یا ساتویں کوٹھی کے سامنے رکتے دیکھا۔ یہ گلبرگ کا نیا اور جدید ترین علاقہ تھا جہاں رہنے والوں کے لیے صرف دولت مند ہونے کی شرط پوری کرنا کافی نہیں تھا، ان کا انتہائی دولت مند ہونا ضروری تھا۔ وضع طرز تعمیر، زیبائش و آرائش میں ہر کوٹھی اپنی مثال آپ تھی۔ ان میں رہنے والے بھی بہت قیمتی لوگ تھے، چنانچہ ان کی حفاظت کے لیے فصیل جیسی دیواریں تھیں اور الیکٹرانک لاک والے فولادی دروازے تھے، مسلح دربان تھے اور ہر گوشے کو منور کرنے والی سرچ لائٹ میں خون خوار کتے آزادانہ پھرتے تھے جو اپنے پرائے کا فرق سونگ کے جان لیتے تھے۔ میں اور محسن ویران سڑک پر سے گزرے تو غالب کی کار کوٹھی کے اندر جا چکی تھی اور گیٹ بند ہو جانے کے بعد اندر کا منظر کسی درد سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم اس کے سامنے سے سیدھے گزرے۔ میں نے سست رفتاری سے چلتے ہوئے دونوں طرف سے متصل کوٹھیوں کا جائزہ لیا۔ کیا چوکیدار نے دیکھ لیا ہوگا کہ نئی کار کا پچھلا شیشہ غائب ہے؟ محسن بولا، شوکت رانا کے چوکیدار کی کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی، نہ آنکھیں، نہ صحت، نہ بندوق اور نہ اس کا نشانہ۔ بعض اوقات بالکل صاف اور شفاف شیشہ دکھائی نہیں دیتا،
اس کی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کوئی اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے یا اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ رات کے وقت کار کی کھڑکی کا کوئی شیشہ کھلا رہ جاتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا۔ بات اگر امکان کی ہے تو میں اسے ناممکن نہیں سمجھتا کہ گاڑی چوکیدار کے پاس سے گزر گئی ہو اور اس کو پتہ نہ چلا ہو کہ نئی گاڑی کے پیچھے والا شیشہ تو ہے ہی نہیں۔ ایک تو اس کی نظر کا دھوکہ، پھر عقل کے لیے یہ غیر متوقع، مگر اس سے زیادہ حقیقت سے بے خبری کا سبب یہ ہوگا کہ گاڑی کے اندر داخل ہو جانے کے بعد چوکیدار کو خیال ہوگا گیٹ پھر بند کرنے کا۔ سامنے والا ونڈ سکرین نہ ہوتا تو وہ گاڑی کو دیکھتے ہی تاڑ جاتا، مگر پچھلے شیشے کو شاید اس نے دیکھا ہی نہ ہو، وہ گاڑی کے گزرتے ہی پلٹ گیا ہو۔ کیا غالب اسے بتائے گا ہمارے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، وہ پہلے سے زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ اسے برین واش کرنے والوں نے بہت اچھی طرح دوست اور دشمن کا فرق سمجھایا ہوگا، مگر ہم سے مل کے ہماری صورتیں دیکھ کے اور ہماری باتوں سے غالب ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ اس کے لاشعور میں ہمارے لیے دوستی، خلوص، ہمدردی اور رفاقت کے جو جذبات دبا دیے گئے تھے وہ پھر جاگ چکے ہیں۔ وہ بے یقینی میں مبتلا ہے۔ اگر آج رات ہی شوکت رانا اس کے سامنے آ جائے اور اپنے طریقے سے پوچھے تو شاید وہ سب سچ بتا دے۔ وہ شوکت رانا کے نفسیاتی خوف کے حلقے اثر سے نکلنا تو چاہتا ہے مگر ایسی کوشش کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے۔ ہر قیدی اپنی زنجیر چھپ کے کاٹتا ہے اس وقت جب جیلر سامنے نہ ہو۔ جیلر کے سامنے تو وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مغلوب اور مظلوم رہتا ہے، ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ آج رات شاید غالب اور شوکت رانا کی ملاقات نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے غالب پر ہماری باتوں کا اثر باقی رہے گا۔ اس کا لاشعور کروٹیں بدلتا رہے گا اور اسے سوچنے پر، یاد کرنے پر مجبور کرتا رہے گا۔ ہاں، اور اگر ہم نے اسے آج رات ہی یہاں سے نہ نکالا تو صبح وہ ہمارے بارے میں رانا کو تفصیل سے ہر بات بتا دے گا۔